أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. آج ہمارا یہ درس آیت نمبر 79 سے شروع ہوگا، آیت نمبر 91 پہ جا کے ختم ہوگا انشاءاللہ. تو یوں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا آخر کے ساتھ یہ تیسرا بارہ مکمل ہے. اوپر جو بات چل رہی تھی اللہ کے پسندیدہ بندے اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کا، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کا رد. یہاں پر وہی بات چل رہی ہے. میں آرام سے کوشش کرتا ہوں بولوں، آہستہ بولوں تاکہ آپ حضرات کو اچھے سے بات سمجھ میں آئے. اگر تیز بولوں گا، جوش سے بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ بات تو گرم جیسے ہو لیکن سمجھ میں پھر کچھ نہیں آئے گا. تو ہو سکتا ہے کسی کو اس لہجے سے بوریت ہوتی ہو لیکن انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. تو یہاں بات اوپر چل رہی تھی پسندیدہ لوگوں کا ذکر اور ناپسندیدہ لوگوں کا رد. تو بات مضمون ہمارے 5 شقوں سے مکمل ہوا تھا. آگے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے شبہ کا ازالہ کیا. یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. پیچھے ان کا قصہ گزر چکا، میں نے تفصیل سے بتایا تھا. نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس شبہ کا ازالہ کیا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو 3 چیزیں دی ہوتی ہیں: پہلی کتاب، دوسرا دین کی فہم، اور تیسرا وحی الہی. یہ 3 چیزیں اللہ نے انبیاء کو دی ہوتی ہیں. اور جس شخص کے پاس 3 قسم کی چیزیں ہوں وہ شرک سے منع کرتا ہے، یعنی اس قسم کی باتوں سے منع کرتا ہے جس قسم کی باتیں تم لوگ کہتے تھے. لہذا جب نبی کے پاس کتاب ہے، اس کے پاس فہم ہے، اس کے پاس وحی الہی ہے، تو وہ ایسی باتوں کی تعلیم کبھی بھی نہیں کر سکتا جس کا تم لوگ کہہ رہے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے شبے کا جواب دیا جو یہ شبہ کرتے تھے. ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے روا نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء نوع انسانیت میں سے تھے. انبیاء کسی نور سے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ انسانیت کی نوع میں سے ہیں، یعنی انسان. البتہ صفات انسانی میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام جو انبیاء کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل ہے. ما کان لبشر، کسی شخص کے لیے، کسی انسان کے لیے روا نہیں ہے. کون سے انسان کے؟ یؤتیہ اللہ، کہ اللہ نے اس کو دی ہو کتاب. نمبر 1 کتاب، والحکم نمبر 2 فہم دین، والنبوۃ اور نمبر 3 وحی. یہ 3 چیزیں مل جائیں، فہم مل جائے، لٹریچر مل جائے اور آسمانوں کا رابطہ مل جائے تو انسان کبھی بھی گمراہی میں نہیں پڑ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ آج کے لوگوں کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. جس شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں، یعنی اللہ کی کتاب سے تعلق رکھے ہوئے ہے، صرف کتاب سے تعلق کافی نہیں بلکہ اس کو دین کا فہم بھی ہے. جیسے ابھی 1-2 روز پہلے کسی خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ قرآن میں سب کچھ تو ہے، ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں کسی قرآن اور حدیث میں سب کچھ آ گیا تو گنجائش ہی نہیں بچی کسی اور دوسری چیز کو پڑھنے کی، لہذا فقہ کی ضرورت ہی نہیں جب قرآن اور حدیث میں سب کچھ ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے کیا پڑھا؟ جی میں نے 10 پارے پڑھے. 10 پاروں میں سب کچھ تو آ گیا. میں نے کہا اگلے 20 پاروں کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، تو اللہ نے 10 پارے اتارنا. تو فہم بھی ضروری ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، بس میں مختصر بتا. فہم بھی ضروری ہے اور فہم کے لیے آپ کو اہل فہم سے تعلق کرنا پڑے گا. انبیاء نے آسمان سے تعلق کیا تھا، یعنی ان کی نبوت آئی. بقیہ حضرات کو اہل فہم سے رجوع کرنا پڑے.
تو جب کسی کے پاس ایسا ہو ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ما کان لبشر، کسی انسان کو ایسا روا نہیں کہ اس کو اللہ نے یہ تینوں چیزیں دی ہوں اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں ولیکن، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کونوا ربانین، اللہ والے بن جاؤ۔ ربانین کا مطلب ہے ربا والے، اللہ والے۔ بما کنتم، اس لیے کہ تم تعلمون الکتاب، اللہ اللہ، بڑا ہی اہم مضمون ہے جی۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب پڑھاتے رہے ہو، تعلمون الکتاب، تم کتاب پڑھاتے رہے، وبما کنتم تدرسون، تعلمون الکتاب، تم کتاب پڑھاتے رہو، وما کنتم تدرسون، اور جو تم پڑھتے رہے ہو، ٹھیک ہے، ان سب کے سبب تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ والے بن جائے، جو تم پڑھاتے رہے ہو لوگوں کو اور جو تم پڑھتے رہے ہو، بما کنتم تدرسون، اور جو تم پڑھتے رہے ہو اس کے سبب ٹھیک ہے، بما کنتم تعلمون، کہ تم پڑھاتے رہے ہو کتاب کو، وما کنتم تدرسون، اور جو تم پڑھتے رہے ہو کتاب کو۔ تو یہ جو ان کے جو بڑے تھے، ان کے رؤساء، ان کے مولوی حضرات، یہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان کو مخاطب فرمایا۔ چنانچہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء، ان کے وارثین کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک تو لوگوں کو اللہ والا بنائے، اپنی مرضی کا طریقہ، اپنی مرضی کے طریقے سے، میں نے آپ کو اللہ والا بنانا ہے جی، لیکن میری مرضی کے طریقے سے۔ تو میری مرضی کا طریقہ کیا ہے؟ فلاں قبر پہ جا کے چلے کاٹو، فلاں جگہ فلاں قبر پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے اتنی نظر و نیاز کرو، نہیں نہیں نہیں، غلط ہے۔ فلاں جگہ چلا کاٹیں، نہیں۔ تعلیم کتاب، تدریس کتاب اور شرک سے بچائیں۔ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کی، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہمیں کتاب سے تعلیم، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ولا یأمرکم، وہ تم کو حکم نہیں کرتے، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا اس کا شریک، ٹھیک ہے۔ تم انبیاء کو، تم فرشتوں کو اللہ کا شریک مت بناؤ۔ اربابا کا ترجمہ شریک سے نہیں کرتے۔ انبیاء کا ترجمہ ہم شریک سے نہیں کریں گے، اربابا کا مطلب رب سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ مجھ سے یہ بتانے میں غلطی ہوئی۔ یہ ولا یأمرکم، وہ تم کو حکم نہیں دیتے کہ ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بناؤ فرشتوں کو یا نبیوں کو اربابا، رب ہیں، ان کو تم خدا کی جگہ نہ دو، بلکہ ان کو بندوں ہی کی جگہ دو۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں نا خبروں پہ کیا ہو رہا ہے، بس صرف اشارہ کرتے، آیأمرکم، کیا تم کو حکم دیتے ہیں وہ لوگ، بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم مسلمان ہو چکے ہو، کیا اس کے بعد وہ تم کو کفر کا حکم دیتے ہیں؟ یعنی جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ یہ اللہ نے ایک استفہام انکاری کیا ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ آیا امورکم، کیا وہ تم کو ایسا حکم دیں گے جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو اس کے بعد تم کافر ہو جاؤ؟ یعنی ایسی صفات والے لوگ کبھی بھی ایسا حکم نہیں دے سکتے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، وہ اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی ہیں، تو ایسا حکم کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ امید ہے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آگے چلیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں، ناپسندیدہ بندوں کا ذکر ختم ہوا، پھر اللہ کے پسندیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ یہ مضمون بہت بڑا ہے۔ اللہ نے نا جب کائنات بنائی تھی
تو اس کائنات کے 4 حصے بنائے. پہلا حصہ عالم ارواح، دوسرا حصہ عالم دنیا، تیسرا حصہ عالم برزخ، چوتھا حصہ عالم آخرت. ٹھیک ہے. پہلے حصے میں ہم سب کی روحوں کو بنایا، جتنے انسان آنے والے ہیں، جتنے انسان آ چکے ہیں، ان سب کی روحیں پہلے حصے میں تھی. پھر دوسرا عالم دنیا، جتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے وہ سارے کے سارے اسی دنیا میں آئیں گے، جتنے انسان آ چکے وہ سارے اسی دنیا میں آئے. پھر تیسرا، انسان دنیا سے مرنے کے بعد تیسرے عالم میں جاتا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ. اور چوتھا عالم آخرت. ٹھیک ہے، جہاں جنت ہے، جہنم ہے، یہ عالم دنیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تھا عالم ارواح. اس عالم ارواح کا قصہ اللہ نے ہمارا بھی ایک سنایا ہے، آگے ہم پڑھیں گے الست بربکم کی جگہ. لیکن یہاں پر اللہ نے انبیاء کا ایک قصہ سنایا ہے. وہ قصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو جمع کیا. وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، اِذْ اخذ اللہ، اصل میں اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی فضیلت کا، سب سے پسندیدہ بندے کی فضیلت یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کو ہدایات خاصہ اس آیت کے اندر دی ہیں. یعنی یہ بھی عنوان ہو سکتا ہے، یہ بھی عنوان ہو سکتا ہے. تیسرا یہود و نصارہ کا رد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی برحق ہیں اور انہی کی نبوت آخر میں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی برحق ہیں، انہی کی نبوت آخر میں ہے، تو اس کا بھی رد ہو سکتا ہے. تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے لیا، میثاق کہتے ہیں اس وعدے کو جو ایک جماعت سے لیا جائے. اصل میں تو عہد ہے، لیکن میثاق اس ساری جماعت کو کہتے ہیں، اس وعدے کو کہتے ہیں جو ساری جماعت سے لیا جائے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، لما آتے کہ جب آتے تو جب میں تم کو دے دوں من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت کو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آ جائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، مصدق لما معکم، تصدیق کریں جو تمہارے پاس ہے اس کی، لتؤمنن بہ، تو تمہیں چاہیے تم ضرور بھی ضرور اس کے اوپر ایمان لے آئے. یعنی حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو بھی ایمان لے کے آتے، حضرت عیسیٰ بھی خود ہوتے تو تم ان پر ایمان لے کے ضرور آنا. ولا تنصرنہ، اور تم ان کی مدد ضرور کرنا. قال تو کہا، سب کے سب انبیاء، قال اللہ نے کہا، اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات کے اوپر ذمہ داری لیتے ہو. اسری کا مطلب ذمہ داری. قالوا، تو سب انبیاء نے کہا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. قال، تو اللہ نے کہا، فاشهدوا، تم گواہ ہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اللہ رب العزت بھی گواہ ہیں. یہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ وعدہ اٹھا لیا. چنانچہ اے کفار، اے یہود و نصارہ، فمن تولا بعد ذلک، جو اس وعدے سے منہ پھیرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ فاسقوں میں سے شمار ہوں گے، یعنی کافروں میں سے شمار ہوں گے، نافرمان شمار ہوں گے. پھر اللہ ان سے کہتے ہیں، کیا افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور دین کو اٹھاتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، حالانکہ اس کی ذات کتنی بڑی ہے، أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی کی فرمان بردار ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، طوعا وکرہا، اپنی رضامندی کے ساتھ یا اپنی رضامندی کے بغیر، یعنی ہر چیز اللہ ہی کی طرف رجوع کی فرما بردار ہے، چاہے اس کی مرضی ہے چاہے اس کی مرضی نہیں ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹ کر جائیں گے. انہی باتوں کے اقرار کا اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا ہے، اور بہت خوبصورت بیان ہے، ایسا نہیں کہ مختصر ہے. اسلام کی حقیقت آگے اللہ رب العزت نے بتا دی کہ اسلام کی حقیقت ابتدا سے آخر تک ایک ہی ہے. دنیا کے شروع ہونے سے لے کر، دنیا شروع ہوئی اور آج تک، درمیان میں انبیاء آئے، لاکھوں انبیاء آئے، انسان آئے، جو بھی آئے، ہر ایک کے لیے دین ایک ہی رہا ہے. فروعی مسائل تبدیل ہوئے، چنانچہ اللہ نے
اس کو بتایا کہ میرے پسندیدہ بندے سب ایک دین پر، تو تم لوگ الگ کیوں ہو؟ قل آپ کہیے آمنا باللہ، ہم مان لائے اللہ پر، وما انزل علینا جو اتارا گیا ہمارے اوپر، وما انزل علی ابراہیم اور ہم ایمان لائے اس پر جو ابراہیم پر اتارا گیا، وہ اسماعیل اسماعیل پر، اسحاق و یعقوب والاسباط اور ان کی نسلوں پر، وما اوتی موسیٰ اور جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، والنبیون من ربہم اور ان تمام انبیاء کو دیا گیا جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہیں، لا نفرق بین احد، آپ کہیے کہ ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ سمجھ گئے جی؟ یعنی ہمارا یہ سورہ بقرہ سورہ پہلے پارے کے آخر میں بھی یہی گزرا ہے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وموسی وموسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ولا نقول، ہم جو ایمان مجمل پڑھتے ہیں، یہ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو یہ جو ہم ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھتے ہیں وہ سارا یہی ہے۔ یعنی خلاصہ اس بات کا یہ ہے، میں تھوڑا تیز بول گیا، خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ہمارا ایمان تمام انبیاء پر ہے، ہمارا ایمان تمام کتابوں پر ہے، لیکن ہماری کتاب سب کتابوں سے راجی ہے، ہمارا مذہب سب مذاہب سے راجی ہے، لہٰذا کوئی عیسائی بھی ہوگا تو اس کو مسلمان بننا پڑے گا، کوئی یہودی بھی ہوگا تو اس کو مسلمان بننا پڑے گا، تب اس کی مغفرت ہوگی، وگرنہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر یہ عیسائی ہی کیا، اگر ان کے پیغمبر بھی ہوتے اس وقت تو وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر، ناپسندیدہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اختیار کرے گا، یبتغی کا ابتغاء مطلب تلاش کرنا، یعنی یہاں ہم ترجمہ اختیار کرنے سے کرتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، اور جو کوئی اختیار کرنا چاہے گا غیر الاسلامی دینا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، فلن یقبل منہ، اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا، فلن کا مطلب ہرگز، تو اس سے ہرگز قبول نہیں ہوا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تین قسم کے برے لوگوں کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ جو پہلے قسم کے لوگ یمن مرتد ہو کے اپنا دین، کیف یہدی اللہ قوم، کیسے اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جو اپنے ایمان کے بعد منکر ہو گئے، یعنی یہ عیسائی اور یہودی اپنے ایمان کے بعد، یعنی پہلے مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو کافر ہو گئے، وشہدوا اور وہ گواہ بھی تھے کہ ان الرسول حق، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، وجاءہم البینات اور وہ واضح دلائل بھی لے کے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو ظلم کرنے والی، یعنی ظلم کر رہا ہے، اولئک جزاؤہم، یعنی یہ حقیقتاً مرتد نہیں ہے بلکہ حقیقتاً یہ کافر ہے، اولئک جزاؤہم عند، اولئک جزاء، یہ ان کی جزا کیا ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا اور اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ پہلے لوگوں کا ذکر ہے۔ کیف یہدی اللہ قوم، یہ یعنی کہ ایسے کفار جو کہ پہلے تو مسلمان تھے عیسائی ہونے کی بنیاد پر، یہودی ہونے کی بنیاد پر، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، جب ایمان نہیں لایا تو ایسے کو کافر قرار دیا۔ مرتد یہاں میں نے غلط کیا، لیکن ایک لحاظ سے مرتد بھی ہوئے، ہاں وہ لوگ جو کہ توبہ کریں، ان میں جو لوگ مسلمان ہو جائیں، الا الذین تابوا، ہاں سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کرنے والے، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ معاف، لہٰذا جو توبہ کر لیں یعنی ایمان لے کے اصلاح کر لیں کا مطلب اپنے دین کو صحیح کر لیں، اسلام لے کر آ جائیں تو اللہ کا بڑی عزت ایسے لوگوں کو معاف کرنا۔
ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، پھر ان کے پاس واضح دلائل ہے، ثم ازدادوا کفرا، لیکن اپنے کفر میں ڈٹ گئے نا جی، جو مرضی ہو جائے ہم تو کافر ہیں۔ ویسے لوگ جہالت میں تھے، یہاں کے لوگ جہالت میں تھے، زیادہ ان کو پتہ نہیں، لیکن ان جہالت میں یعنی ان کو کسی نے بتایا نہیں یا کہ یہ واقعہ سچا نبی، بس اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے ان دلائل کو نہیں مانا، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ضد کی وجہ سے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، فلن 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 تقبل توبتهم، ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اولئک هم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ بالکل ہی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ خلاصتاً بیان فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو، اور وہ مر گئے، وہ کفار، اور وہ کافر ہی تھے، فلن فلن يقبل من احدهم، فلن يقبل من احدهم، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، کیا ہو، ملء الارض ذهبا، سونے سے زمین کو بھر دیں، وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ اپنے کفر کا فدیہ ادا کریں، جرمانہ ادا کریں، تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا جرمانہ کیا ہوگا، اولئک لہم عذاب، ان کے لیے درد والا عذاب ہوگا، ما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یا ان کو کسی بھی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے، وما لہم، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، من ناصرین، مددگاروں میں سے کوئی بھی، تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا مددگار ان کو میسر نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہوگی آیت مبارکہ کی۔ اب ذرا اس کو سمجھیں، ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بات اس طرح ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی شریعت کا صحیح مسئلہ آئے، یا شریعت کے حساب سے کوئی رہنمائی کرنے والا شخص ہمیں میسر آ جائے، اس وقت ہمارا کیا کردار ہوتا ہے؟ ہم اپنی غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں، یہ تو ہمارے ذمہ ہے نا، کسی سچے اللہ والے کو تلاش کرنا، کسی سچے اللہ والے سے اصلاح کرنا، جی ہم تو بس کراتے ہیں، ہمارا اختیاری ہے، مرضی ہے کراؤ، مرضی ہے شیخ سے رابطہ کرو، مرضی ہے نہیں کرو، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کسی سچے رہبر کو شیخ بنانا، کسی سچے رہبر سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ میسر بھی آ جائیں تو وہ اپنی ہی ڈگر میں قائم رہتے ہیں، یہ ان کے یہ مضمون بن سکتا ہے۔ نمبر دو، وہ لوگ جو کہ اپنی اصلاح کے اندر فکر مند ہو جائیں، ان کے لیے یہ مضمون ہے، اور وہ لوگ جو کہ انہی کے خلاف ڈٹ جائیں تو ان کے لیے یہ مضمون ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تمام آیات، قرآن مجید کے تمام احکام آج کے زمانے کے لیے بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے زمانوں کے لیے اچھے۔ یہ ہمارا الحمدللہ چوتھا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو چوتھے پارے کے اندر ہم نے سورہ آل عمران سے شروع کیا تھا، اور سورہ آل عمران کے ہم نے 4 مضامین اس میں دیکھے ہیں۔ یہ مضمون آگے بھی چلے گا، لیکن یہ اس میں بڑے ضروری مقامات ہیں، ضروری چیزیں ہیں سورہ آل عمران کے حوالے سے۔ تو ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا ذات باری کا تعارف، دوسرا کہ اللہ کی پہچان والے لوگ اور اللہ کو نہ پہچاننے والے لوگ، ٹھیک، یہ دوسرا مضمون تھا، آیت نمبر 27 تک چلا تھا، اور اس کے اندر ضروری مضامین جو تھے وہ میں نے ساتھ ساتھ بتا دیے تھے۔ تو اس کے بعد تیسرا مضمون اس کے اندر خاص طور پہ بڑا اہم مضمون تھا کفار سے دوستی کے حوالے سے۔ خیر وہ تیسرا مضمون ہے، تیسرا مضمون پہچان والے اور اپنے پہچان والے لوگوں کا ملاپ، اس کے اندر بڑی اہم اور ضروری باتیں تھیں، دار الحرب اور دار الامن، یہ بڑی اہم ضروری چیزیں تھیں سمجھنے والی۔ کفار سے تعلقات کے حوالے سے 3 قسم کے معاملات تھے، یہ بہت اہم چیز ہے۔
اور یہ چوتھا مضمون یہاں سے شروع ہوا، حضرت مریم کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو اپنی مدد کے لیے یعنی دین کی مدد کے لیے پکارا تھا وہ معاملات، اور مسائل نجران کو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے جوابات دیے وہ معاملات تھے، اور پھر اہل کتاب کے سے اللہ رب العزت کی 5 شکایات تھیں، یہ چیزیں تھیں، اور 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 یہ آج کا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو چیزیں، اور یہ ہمارا سارا کا سارا خلاصہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ چوتھا پارہ مکمل ہوا، تیسرا پارہ مکمل ہوا ہے۔ ہمیں غالباً 1 مہینہ اور 20 دن یعنی پورے تقریباً پونے 2 مہینے اس کے اوپر صرف ہوئے ہیں ہمارا سمجھنے میں، پڑھنے میں۔ درمیان میں میری طبیعت بھی ناساز ہوئی، وہ سب چیزیں ہوئی تو اس وجہ سے ہمیں تاخیر بھی ہوئی۔ میں انشاءاللہ اتوار کے دن آپ حضرات کا اس بارے کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گا، جس میں چند ایک سوالات ہوں گے اور سمجھ میں آئے کہ آپ لوگوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ اتوار تک آپ لوگ اپنی بیاض چوتھے پارے کے اختتام تک مجھے لازمی دکھا دیں، جس میں چیک کر لوں گا کہ آپ لوگوں نے پارے کو کس طریقے سے سمجھا ہے اور کتنا سمجھا ہے۔ کسی کو کوئی ایسا مقام ہو جو سمجھ میں نہ آیا ہو، تشنگی رہ گئی ہو، صرف معانی سمجھنے کے حوالے سے، تفسیر کی بات نہیں کر رہا، تو وہ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں جس قدر ممکن ہو سکا میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ میرے